بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے منتخب کلمات، حکمتیں اور نصیحتیں از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، کتاب کے دوسرے حصے کا 5ویں فصل۔ موضوع ہے خارجہ پالیسی، صفحہ نمبر 131، پوائنٹ نمبر 1۔ ہم اپنی خود مختاری کی حفاظت کرتے ہوئے تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، تمام ملتوں کے ساتھ ہمارے روابط دوستانہ ہیں۔ حکومتیں بھی اگر ہمارے ساتھ احترام سے پیش آئیں تو ہم بھی ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، تمام حکومتوں کے ساتھ ایران کی خارجہ پالیسی دو طرفہ احترام پر مبنی ہے اور اس میں سب حکومتیں مساوی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ہم تمام حکومتوں کے ساتھ اگر وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں اور دو طرفہ احترام کی قائل ہوں تو احترام کے ساتھ پیش آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5، جو ممالک ہمارے ذخائر ہڑپ نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ روابط ہونا چاہیے، لیکن جو ممالک تعلقات کے بہانے ہمیں وابستہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ ضروری نہیں، ان کے ساتھ معاملے میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 6، ہم مظلوم کے حامی ہیں، دنیا کے جس گوشے میں بھی مظلوم ہو ہم اس کے ہمنوا ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، محروموں اور مظلوموں کو نجات دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، مسلمانوں کا اسلامی فریضہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم واقع ہو تو اس کی مدد کریں۔ پوائنٹ نمبر 9، ہمارا فریضہ ہے کہ مظلوموں کے حامی اور ظالموں کے دشمن رہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، ہم ایسے معاملات کے خلاف ہیں جس سے مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہو۔ پوائنٹ نمبر 11، جب ہم ملت کے خدمت گزار ہوں گے تو ملت بھی ہماری حامی ہوگی، ایسی صورت میں غیروں کی حریصانہ امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 12، ملتوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، جو حکومتیں ظالم ہیں چاہے انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہو یا ہمارے مسلمان بھائیوں پر کیا ہو یا کر رہی ہوں، ہم ان کے دشمن ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، ہم یہ ہرگز تسلیم نہیں کریں گے کوئی حکومت اقتصادی تعلقات کو سیاسی اثر و رسوخ پیدا کرنے اور ہم پر سامراجی اغراض و مقاصد مسلط کرنے کا ذریعہ بنائے۔ پوائنٹ نمبر 14، اب دنیا کی حالت ایسی ہو چکی کہ وہ قبول نہیں کر سکتی کہ سب غلام رہیں اور صرف چند افراد آغار ہیں۔ پوائنٹ نمبر 15، ہم دوسرے تمام ملکوں کے ساتھ روابط کے ذیل میں جس طرح خود ظلم کو برداشت نہیں کریں گے اسی طرح کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 16، ایک ایسی قوم جس نے بین الاقوامی لٹیروں کے چنگل سے آزاد ہونے کی خاطر قیام کیا ہو، اس کا ایک عالمی لٹیرے سے رابطہ رکھنا ہمیشہ اس مظلوم قوم کے نقصان اور لٹیرے کے فائدے میں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 17، جو ملک بھی ظلم کرنا چاہے ہم اس کے مخالف ہیں، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ پوائنٹ نمبر 18، آج ایران ہی ایک ایسا ملک ہے جو کسی سے وابستہ نہیں، کوئی دوسرا ایسا ملک آپ تلاش نہیں کر پائیں گے جو صحیح معنوں میں غیر وابستہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 19، جو بھی عہدیدار مشرق یا مغرب کے ساتھ سازش کرنے کا خیال رکھتا ہو فوراً بغیر کسی رو رعایت کے اس کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 20، اسلام اور حزب اللہ کا دفاع اسلامی جمہوریہ کی بنیادی پالیسیوں میں سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 21، ہم تمام مسلمانوں سے خود کو الگ نہیں رکھ سکتے۔ پوائنٹ نمبر 22، مسلمانوں کی مشکلیں دور کرنے کی کوشش کرنا اوجب واجبات میں سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 23، مسلمانوں کی فکر میں رہنا اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، ہمیں قوی امید ہے کہ مسلمان ملتیں مستقبل قریب میں سامراج پر غالب آ جائیں گی اور مناسب موقع پر انشاءاللہ ہم کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ موضوع خارجہ پالیسی کا لاسٹ پوائنٹ نمبر 25، ہماری حکومت خود مختار حکومت ہے، اگر دوسرے ممالک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں تو ہم اس کے ساتھ دوستانہ روابط رکھیں گے۔ موضوع وزارت خارجہ اور سفارت خانے۔ پوائنٹ نمبر 1، وزارت خارجہ واحد ایسی وزارت ہے کہ اگر وہ اسلامی ہو تو باہر کی دنیا کو ہمارے اسلامی ہویت سے آشنا کر سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ وزارت خانہ دوسرے تمام وزارت خانوں سے زیادہ حساس ہے، اس لیے کہ اس کا سروکار دنیا کے تمام ممالک سے ہے۔
پوائنٹ نمبر 3، باہر کی دنیا سے سروکار رکھنے کی بنا پر وزارت خارجہ کی ذمہ داری نہایت سنگین ہے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ قدر امکان اپنے سفارت خانوں کو اسلام کی سربلندی، رشد اور ترقی کی راہ پر لگائیے۔ پوائنٹ نمبر 4، جب لوگ ہمارے سفارت خانوں میں آئیں تو وہ ایران کی حالت کو دیکھیں، نہ امریکہ اور فرانس اور دوسرے ملکوں کی حالت کو۔ پوائنٹ نمبر 5، اگر سفارت خانے کے افراد خود سفارت خانے کی حالت، ان کے چلانے کی کیفیت اور سفارت خانوں میں دوسروں سے برتاؤ اسلامی جمہوریہ سے میل نہ کھاتا ہو تو ان کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ہمارے سفارت خانوں کو تبلیغات کا مرکز ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7، ملک سے باہر اسلامی جمہوریہ کے نمائندوں کو اسلامی نظام کے مطابق رہنا چاہیے۔ موضوع مسلمان ملکوں کی حکومتیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلامی حکومتوں کی بدبختی ان کے مقدرات میں دوسروں کی مداخلت کی بنا پر ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، علاقے کی حکومتیں جان لیں کہ مشکل کے وقت امریکہ یا کوئی اور طاقت ان کی حمایت نہیں کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 3، میں 20 سال سے زیادہ عرصے سے اپنی تقریروں اور گفتگو کے ذریعے ان حکام کو نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے علاقائی اختلافات کو بھلا دیں اور اسلام اور اس کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ اس سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 4، اسلام کی مشکل نام نہاد اسلامی حکومتیں ہیں، ملتیں نہیں۔ بیت المقدس اور فلسطین۔ موضوع بیت المقدس اور فلسطین۔ پوائنٹ نمبر 1، بیت المقدس مسلمانوں کا ہے اور ان کا قبلہ اول ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کو وجود میں لانے سے سپر طاقتوں کا مقصد صرف فلسطین پر قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا منصوبہ یہ کہ تمام عرب ممالک کی وہی درگت بنائیں جو فلسطین کی بنائی ہے، پناہ باخدا۔ پوائنٹ نمبر 3، آیا رہبران قوم نہیں جانتے اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ طاقتور سیاستدانوں اور تاریخی مجرموں کے ساتھ سیاسی مذاکرات بیت المقدس، فلسطین اور لبنان کو نجات نہیں دیں گے اور دن بدن ان کے جرائم اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، ہم مظلوم کے حامی ہیں، دنیا کے جس گوشے میں بھی مظلوم ہوں ہم اس کے حامی ہیں۔ فلسطینی مظلوم ہیں، اسرائیلیوں نے ان پر ظلم کی ہیں، لہٰذا ہم ان کے حامی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ہم فلسطینی بھائیوں اور جنوبی لبنان کے عوام کی غاصب اسرائیل کے مقابلے میں جنگ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، ایران کی ملت، مسلمان اور کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی آزاد منش انسان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہم ہمیشہ فلسطینیوں اور عرب بھائیوں کے حامی رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 7، سب اٹھ کھڑے ہوں اور اسرائیل کو نابود کر دیں اور اس کی جگہ فلسطین کی بہادر ملت کو بیٹھائیں۔ پوائنٹ نمبر 8، یوم قدس جو شب قدر کے نزدیک ہے، لازمی ہے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان رائج ہو اور ان کی بیداری اور ہوشیاری کا ذریعہ بنے۔ پوائنٹ نمبر 9، دنیا کے مسلمان یوم قدس کو تمام مسلمانوں بلکہ تمام مستضعفین کا دن سمجھیں۔ پوائنٹ نمبر 10، یہ اللہ اکبر کی صدا ہے، یہ ہمارا وہی نعرہ ہے جس نے ایران میں شاہ کو اور بیت المقدس میں غازویوں کو نا امید کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 11، اصولی طور پر یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری کہ بیت المقدس کو آزاد کرائیں اور فساد کے اس جراثیم کا اسلامی ممالک سے قلع کما کریں۔ پوائنٹ نمبر 12، بیت المقدس کا مسئلہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے اور کسی ایک ملک یا دور حاضر کی دنیا کے مسلمانوں سے مخصوص نہیں، بلکہ گزشتہ، موجودہ اور آئندہ ادوار کے مومنوں اور دنیا کے موحدوں کے لیے المناک حادثہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، بیت المقدس کا تعلق مسلمانوں سے ہے اور انہیں واپس ملنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 14، یوم قدس یوم اسلام ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، یوم قدس وہ دن ہے جس میں کمزور ملتوں کی تقدیر کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 16، یوم قدس ایک عالمی دن ہے، یہ دن صرف بیت المقدس سے مخصوص نہیں بلکہ مستضعفین کے مستکبرین کے خلاف مقابلے کا دن ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، یوم قدس وہ دن ہے جس میں اسلام کو زندہ کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 18، یوم قدس اسلام کی حیات نو کا دن ہے۔ موضوع بیت المقدس اور فلسطین کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 19، یوم قدس جو خدا کے سب سے زیادہ عظمت والے مہینے کے آخری ایام میں ہے، سزاوار ہے کہ اس میں دنیا کے تمام مسلمان بڑے شیطانوں اور سپر طاقتوں کی غلامی اور اسیری سے آزاد ہو کر خدا کی قدرت لا یزل سے متصل ہو جائیں۔ موضوع بیت المقدس کی
غاصب حکومت اسرائیل۔ پوائنٹ نمبر 1 میں اسرائیل کی استقلال اور اس کو تسلیم کرنے کے منصوبے کو مسلمانوں کے لیے ایک دردناک حادثہ اور اسلامی حکومتوں کے لیے ایک المیہ سمجھتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2، اسرائیلی غاصب حکومت کے جو منصوبے ہیں ان کی بنا پر وہ اسلام اور مسلمان ملکوں کے لیے عظیم خطرہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں اور بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل اصل اسلام کے دشمن ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ایک بڑے اسرائیل کا احمقانہ خواب ان کو ہر ظلم میں ملوث کر رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، عرب برادر قومیں اور فلسطینی اور لبنانی بھائی جان لیں کہ ان کی ہر بدبختی کی وجہ اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اسرائیل ایک غیر قانونی غاصب، مسلمانوں کے حقوق ہڑپ کرنے والی اور اسلام کی دشمن حکومت ہے، ہرگز ہم اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 7، اسرائیل اسلام، مسلمین اور تمام بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں غاصب اور جارح ہے، اس کے ظلم کا خاتمہ کرنے میں معمولی سی سستی کو بھی ہم جائز نہیں سمجھتے۔ پوائنٹ نمبر 8، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ نے سنا ہے کہ اسرائیل ان قراردادوں پر اکتفا نہیں کرے گا، وہ عربوں کی حکومت کو نیل سے فرات تک مقبوضہ حکومت سمجھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 10، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ خود کو اسرائیل سے مقابلے کے لیے آمادہ کر لے۔ پوائنٹ نمبر 11، جو لوگ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں وہ جان لیں کہ خطرناک ڈسنے والے سانپ کو اپنی حمایت کے ذریعے استحکام بخش رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، اسلام اور عربوں کے دشمن اسرائیل کی حمایت نہ کیجیے، اگر اس مریل اژدہے کا بس چلے تو تمہارے صغیر و کبیر پر رحم نہیں کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 13، دنیا کے تمام حریت پسندوں پر لازم ہے کہ وہ ملت اسلام کے ہمنوا ہو کر اسرائیل کے انسان سوز مظالم کی مذمت کریں۔ پوائنٹ نمبر 14، ایران اسرائیل کا سخت ترین دشمن تھا اور ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، ہم اسرائیل کو ٹھکرا دیں گے اور اس کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھیں گے، وہ غاصب حکومت ہے اور ہماری دشمن۔ پوائنٹ نمبر 16، میں تمام اسلامی حکومتوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر جہاں بھی ہوں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ قوم اسرائیل اور اس کے ایجنڈوں سے بیزار ہے اور جو حکومتیں اسرائیل کے ساتھ سازش کر رہی ہیں ان سے بھی بیزار ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، اسرائیل غاصب ہے اور مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 18، اسرائیل نے عربوں کے حقوق غصب کیے ہیں، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 19، اسرائیل مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور ہمارے بھائیوں کی سرزمین کا غاصب ہے، ہم اسے تیل نہیں دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 20، اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم نہ کبھی اس کے ہاتھ تیل فروخت کریں گے اور نہ اس کو سرکاری طور پر تسلیم کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 21، جب تک اسلامی قومیں اور دنیا کے محروم لوگ بین الاقوامی مستکبروں اور ان کے چیلوں خاص کر غاصب اسرائیل کے خلاف قیام نہیں کریں گے، اسلامی ملکوں سے ان ظالم حکومتوں کی مداخلت ختم نہیں ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 22، اسرائیل غاصب ہے، اسے چاہیے کہ فوراً فلسطین کو ترک کر دے۔ رائے حل صرف یہی ہے کہ فلسطینی بھائی جتنی جلدی ہو سکے اس فتنے کی جڑ کو اکھاڑ پھینکیں اور استعمار کو اس خطے میں بیخ و بن سے نابود کریں تاکہ علاقے میں پھر سے امن و امان برقرار ہو۔ پوائنٹ نمبر 23، ایران کی ملت غیور کی ذمہ داری ہے کہ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات ختم کر دیں اور ان پر حملے کریں۔ پوائنٹ نمبر 24، تیل سے مالا مال اسلامی حکومتوں کو چاہیے کہ تیل اور دوسرے وسائل کو ان کے پاس ہیں اسرائیل اور سامراجی طاقتوں کے خلاف حربے کے طور پر استعمال کریں۔ پوائنٹ نمبر 25، اسلامی حکومت پر خاص طور سے اور تمام مسلمانوں پر عام طور سے لازم ہے کہ فساد کے اس عنصر کو جیسے بھی ممکن ہو نابود کریں۔ موضوع بیت المقدس کی غاصب حکومت اسرائیل کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 26، فساد کا یہ بیج جس کو اسلامی ممالک کے قلب میں سپر طاقتوں کی حمایت سے بویا گیا ہے اور اس فتنے سے اسلامی ملکوں کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، ضروری ہے کہ اسلامی ممالک اور عظیم ملت اسلامیہ کے ہاتھوں اس فتنے کی بے کنی ہو۔ موضوع جنوبی افریقہ۔ پوائنٹ نمبر 1، آج افریقہ کے مسلمان اپنی صدائے مظلومیت زیادہ سے زیادہ بلند کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، آج ہمارے افریقی مسلمان ممالک امریکہ، غیر ملکی اور ان کے اعلی کار افراد کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، جنوبی افریقہ جب تک اپنی موجودہ پالیسی کو تبدیل نہیں کرے گا
ہم اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے اور نہ اسے تیل فروخت کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، جنوبی افریقہ کی حکومت نسل پرست حکومت ہے اور کسی بھی انسانی اقدار کی اہمیت نہیں دیتی۔ بنیادی طور پر وہ ایک شفاف اور ظالم حکومت ہے۔ موضوع جنوبی افریقہ کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 5، ہماری صدائے برات مسلمان افریقیوں کی آواز ہے۔ ہمارے ان دینی بھائیوں کی فریاد ہے جو کالے ہونے کے جرم میں نسل پرست بد تہذیب افراد کے ستم کے تازیانے کھا رہے ہیں۔ موضوع مستکبرین اور سپر طاقتیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اگر ہم طاقتور ہوئے تو تمام مستکبرین کو نابود کر دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، دنیا میں صلح و سلامتی مستکبرین کی نابودی پر موقوف ہے۔ جب تک یہ اقتدار کے بھوکے اور بد تہذیب روئے زمین پر موجود ہیں، مستضعفین اپنی میراث تک جو خدائے تبارک و تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمائی ہے نہیں پہنچیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہم نے سپر طاقتوں سے جو صدمے اٹھائے ہیں ان میں کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا صدمہ حیثیت و وقار کا صدمہ تھا۔ پوائنٹ نمبر 4، آج دنیا کی سیاسی حالت یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک سپر طاقتوں کی سیاست کے زیر اثر ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، قوموں کی تمام مصیبتوں کا سبب یہ بڑی طاقتیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، ان جرائم پیشہ افراد کی منزل صرف اقتدار ہے۔ اقتدار کا حصول ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہے جو ان کے مقابل ڈٹا ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ طاقتوں اور سپر طاقتوں کو رسوا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، یاد رکھیے کہ یہ طاقتور اور موقع پرست ممالک جن کی دیرینہ آرزو اسلامی اور متضف ملکوں پر قبضہ کرنا ہے، مشکل وقت میں انہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لغت میں کلمہ وفا ہے ہی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، متحد ہو جائیے اس لیے کہ اتحاد کے سائے میں بڑی طاقتوں کے مقابلے میں آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اٹھ کھڑے ہوئیے اور بڑی طاقتوں کو صفحہ تاریخ اور ہستی سے مٹا دیجیے۔ پوائنٹ نمبر 11، دنیا کی بڑی حکومتیں یہ جان لیں کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ حکومتوں کی طرح ملتیں بھی ایک ڈانٹ سن کر پیچھے ہٹ جائیں۔ پوائنٹ نمبر 12، ہمیں سپر طاقتوں کا کوئی خوف نہیں، اگرچہ ہمارے پاس طرح طرح کے خطرناک اسلحے نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمانی جذبہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہرگز نہ ڈریں اور خوف نہ کھائیں۔ پوائنٹ نمبر 13، مقصد صرف ایک ہے، بڑی طاقتوں کو شکست دینا۔ پوائنٹ نمبر 14، ہمارا فریضہ ہے کہ بڑی طاقتوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور ہم اس کو انجام دینے پر قادر بھی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 15، ہم ان بڑی طاقتوں سے اس قدر بدظن ہے کہ اگر وہ کوئی سچی بات بھی کہتی ہیں تو ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، آج بڑی طاقتیں اس ملت کی ہمہ گیر مخالفت کر رہی ہیں، اس کے تمام اسلامی امور میں مخالفت کر رہی ہیں۔ ہمیں بیدار رہنا چاہیے اور توجہ رکھنے چاہیے کہ ہمارے لیے ان کے پروپیگنڈوں کا نقصان جنگوں سے زیادہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، استعماری حکومتوں کا اصل مقصد قرآن، اسلام اور علماء اسلام کو نابود کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، یہ تماچا جو بڑی طاقتوں نے ایران سے کھایا ہے، ابتدا سے آج تک کسی کے ہاتھوں نہیں کھایا تھا۔ مستکبرین اور سپر طاقتیں موضوع کا آخری پوائنٹ نمبر 19، ہمارے لیے وہ دن مبارک ہے جب ہماری قوم اور تمام مستضعف قوموں کو سامراجی طاقتوں کے تسلط سے آزادی ملے گی اور تمام قومیں اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گی۔ موضوع حکومت امریکہ کی ماہیت۔ پوائنٹ نمبر 1، جتنا نقصان ہمیں امریکہ سے پہنچا ہے کسی سے نہیں پہنچا۔ پوائنٹ نمبر 2، امریکی تسلط کمزور ملتوں کے لیے ہر طرح کی مصیبت اپنے ساتھ لاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، امریکہ دنیا کے محروم اور کمزور عوام کا نمبر 1 دشمن ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، امریکہ کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں ہمارے مفادات ہیں۔ ہمارے علاقے میں اس کے مفادات کیوں ہوں؟ کیوں مسلمانوں کے مفادات امریکہ کے مفادات قرار پائیں؟ پوائنٹ نمبر 5، اسلامی قومیں غیروں سے عام طور پر اور امریکہ سے خاص طور پر نفرت کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، دنیا جان لے کہ ملت ایران اور مسلمان قوموں کو جو بھی مشکل درپیش ہے وہ غیروں کی وجہ سے اور امریکہ کی وجہ سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، سب سے اہم اور خطرناک مسئلہ جو اسلامی قوموں اور اغیار کے زیر تسلط اسلامی قوموں کو درپیش ہے وہ امریکہ کا مسئلہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، ہماری تمام مشکلیں امریکہ کی وجہ سے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، ہماری ہر مصیبت کے پیچھے امریکہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 10،
امریکہ آپ کو تیل کی وجہ سے چاہتا ہے، وہ اپنی تجارت کی رونق بڑھانے اور آپ کا تیل لے جانے کے لیے آپ کو چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں ردی مال آپ کو دے۔ پوائنٹ نمبر 11، اسلام، قرآن کریم اور پیغمبر عظیم الشان صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی دشمن بڑی طاقتیں خاص کر امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، اس فطری دہشت گرد امریکہ کی حکومت ایسی حکومت ہے جس نے پوری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے۔ اس کا ہم پیمان عالمی صہیونیزم ہے جو اپنے ناپاک مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایسے مظالم کا مرتکب ہوتا ہے جن کو لکھنے سے قلم اور بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، ہماری ہر پریشانی امریکہ اور ہماری ہر مصیبت اسرائیل کی وجہ سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، امریکی صدر جان لے کہ ہماری ملت اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ موضوع حکومت امریکہ کی ماہیت کا لاسٹ آخری پوائنٹ نمبر 15، ایرانیوں کے جذبات ملت امریکہ کے خلاف نہیں بلکہ امریکی حکومت کے خلاف ہیں۔ موضوع امریکہ سے پیکار۔ پوائنٹ نمبر 1، جس قدر بھی ہو سکے امریکہ کے خلاف نعرہ بلند کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہماری تمام ملت اپنا پہلے نمبر کا دشمن امریکہ کو سمجھتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، مختلف ہتھیار یعنی قلم و بیان اور مشین گنوں کا رخ ایک دوسرے سے موڑ کر انسانیت کے دشمنوں کو جن میں سر فہرست امریکہ ہے نشانہ بنائیے۔ پوائنٹ نمبر 4، ہمارا اعتقاد ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں اور جان لیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ہم اس فکر میں نہیں ہے کہ امریکہ ہمارے لیے کام کرے، ہم امریکہ کو شکست دے کر رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، اگر امریکہ کی مخالفت کا مطلب یہ کہ ہم امریکہ کے ساتھ وابستہ نہیں رہنا چاہتے تو بے شک ہم امریکہ کے مخالف ہیں، اور اگر امریکہ اس سے خائف ہے تو اس کو خوفزدہ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7، ہمارے مشترکہ دشمن اس وقت امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک ہیں جو ہماری حیثیت کو برباد اور ہم پر دوبارہ ستم ڈھاتے ہیں ہم پر دوبارہ ستم ڈھانا چاہتے ہیں۔ اس مشترکہ دشمن سے نجات حاصل کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 8، اس تحریک کی وجہ سے جو صدمہ امریکہ کو پہنچا ہے کسی اور کو نہیں پہنچا۔ پوائنٹ نمبر 9، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم امریکہ کے مخالف ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، امریکہ اور صہیونیوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ ہم سب نیست ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 11، اے دنیا کے مظلوموں، چاہے جس طبقے اور جس ملک سے بھی ہو، بیدار ہو جاؤ اور امریکہ اور دوسری طاقتوں کے شور و غل اور کھوکھلے نعروں سے نہ ڈرو اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دو۔ پوائنٹ نمبر 12، امریکہ مسلمانوں کے مقابلے میں صف آرا نہیں ہو سکتا۔ پوائنٹ نمبر 13، امریکہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 14، یہ نزاع اور جہاد جو اس وقت کفر اور اسلام کے درمیان ہے، یہ نزاع ہمارے اور امریکہ کے درمیان نہیں بلکہ اسلام اور کفر کے درمیان ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، اس وقت تمام اسلامی مسائل میں سر فہرست امریکہ سے مقابلے کا مسئلہ ہے۔ اگر آج ہماری طاقتیں بکھر جائیں تو یہ امریکہ کے فائدے میں ہے۔ اس وقت دشمن امریکہ ہے، ہماری تمام تیاریاں اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 16، ہم مکمل طور پر اس دن خوش نصیب ہوں گے جب مشرقی اور مغربی سامراجی طاقتوں بالخصوص امریکہ کا تسلط مسلمانوں پر سے ختم ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 17، ممکن ہے امریکہ ہمیں شکست دے لیکن ہمارے انقلاب کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے مجھے اپنی کامیابی کا مکمل اطمینان ہے۔ امریکی حکومت شہادت کے مفہوم سے آگاہ نہیں۔ موضوع امریکہ سے پیکار کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 18، ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اپنے فریضے یعنی امریکہ کے خلاف جدوجہد کو جاری رکھیں تو ہمارے بچے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ موضوع امریکہ کے ساتھ تعلقات۔ پوائنٹ نمبر 1، امریکہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ویسا ہی ہے جیسے ایک مظلوم کا ظالم کے ساتھ اور غارت شدہ کا غارت گر کے ساتھ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمیں امریکہ، روس یا کسی اور حکومت کی حمایت حاصل نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، جو لوگ امریکہ کے خواب دیکھتے خدا انہیں خواب غفلت سے بیدار کرے۔ پوائنٹ نمبر 4، جس دن امریکہ ہماری تعریف کرے اس دن ہمیں سوگ منانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ ہمارا سرپرست ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ملت کے تمام مفادات پر امریکہ قابض ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 6، اسلامی مملکت کے لیے شرم ہے کہ وہ امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ تم ہمیں روٹی دو۔ پوائنٹ نمبر 7، ہم امریکہ کے ساتھ
تعلقات قائم نہیں کریں گے مگر یہ کہ وہ انسانیت کا ثبوت دے اور ظلم کرنا چھوڑ دے۔ موضوع امریکہ کے ساتھ تعلقات کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 8، امریکہ اور روس اگر ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کریں اور ہمارے ساتھ اچھے روابط رکھنا چاہیں تو ہم ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ موضوع ہے مغرب اور مغرب پسندی۔ مغرب اور مغرب پسندی۔ پوائنٹ نمبر 1، ہمیں خود کو باور کرنا چاہیے کہ ہمیں ترقی و تمدن کے قافلے سے پیچھے رکھنے کی سوائے مغرب کے پاس اور کچھ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم مغربی دنیا کی ترقی کو مانتے ہیں لیکن ان کے فساد کو نہیں مانتے جس سے وہ خود نالا کنا ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، مغرب کی ترقیاں صرف مادی ہیں اور وہ دنیا کو ایک وحشی جنگجو کی صورت میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، مغرب کی تربیت تہذیب و تمدن نے انسان کو اس کی انسانیت سے عاری کر دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ہم نے باور کر لیا کہ ہر چیز مغرب میں ہے جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مغرب میں انسان کو حیوان درندہ بنایا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، جب تک ہم مغرب پسندی کے دائرے سے باہر نہ آئیں اور اپنی سوچ کو تبدیل نہ کریں اور خود کو نہ پہچانیں، ہم نہ آزاد ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک۔ موضوع مشرق زمین۔ پوائنٹ نمبر 1، مشرق نے خود کو کھو دیا، اسے خود کو تلاش کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، مشرق کو جاگ جانا چاہیے اور مغرب سے اپنا حساب کتاب الگ کرنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو، اگر ممکن ہو تو بالکل جدا کر لے، اب جبکہ ممکن نہیں تو جس قدر ممکن ہے اتنا الگ کرے، کم سے کم اپنی ثقافت کو نجات دلائے۔ موضوع کمیونزم۔ پوائنٹ نمبر 1، کمیونزم کی پیدائش سے اب تک کمیونسٹ حکومتیں دنیا کی مستبد ترین اقتدار کی سب سے زیادہ لالچی اور سب سے زیادہ اجارہ داری کا ثبوت دینے والی حکومتیں رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، سب پر واضح ہو چکا کہ اس کے بعد کمیونزم کو دنیا کی سیاسی تاریخی عجائب گھروں میں تلاش کیا جانا چاہیے۔ بین الاقوامی تنظیمیں اور انسانی حقوق موضوع ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں ظالموں کی سرزنش اور تنبیہ کے بجائے ان کی تعریف اور تائید کی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں ظالم کی مذمت کرنے کے بجائے مظلوموں کی مذمت کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، انسانی حقوق کے نام سے جو ادارے قائم کیے گئے ہیں یہ سب کے سب انسان کو لوٹنے کے لیے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ اس قدر ظلم کرتے ہیں، ملکوں میں خون کی ندیاں بہاتے ہیں لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کو ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ پوائنٹ نمبر 5، ہم چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی قرارداد پر عمل کریں، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اس ملت اور ہر ملت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرے، یہ انسانی حقوق میں سے ہے جس کا ذکر انسانی حقوق کی قرارداد میں بھی ہے۔ بین الاقوامی تنظیمیں اور انسانی حقوق موضوع کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 7، یہ لوگ باتیں انسانی حقوق کے حق میں کرتے ہیں اور عمل اس کے خلاف۔ اسلام حقوق بشریت کا احترام بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کے دوسرے حصے کے 5ویں فصل کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔